بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ 3rd ایئر سوشل ورک کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انیشیشن آف سوشل ورک ایجوکیشن ان پاکستان۔ پاکستان میں سماجی بہبود کی تعلیم کی تاریخ، یا پاکستان میں سماجی بہبود کی ابتدا، کہ پاکستان میں کب اور کن کن یونیورسٹیز میں اور کن کن صوبوں میں کالجز میں سوشل ورک کب سٹارٹ کیا گیا، اور اس کی ایجوکیشن کی ابتدا کیسے ہوئی، اور سب سے پہلے اس کے ٹیچرز کیسے پاکستان میں لائے گئے اور کیسے ٹرین کیے گئے، یہ آج کا ٹاپک ہوگا۔ Initiation of social work education in social work was done only by voluntary welfare agencies، یعنی انیشلی ادارے نہیں تھے، تو سوشل ورک جو ہے یہ صرف رضاکار جو ادارے، جو لوگوں نے مخیر حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ادارے قائم کیے تھے وہ سوشل ورک پریکٹس کرتے تھے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1948 میں افوا آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جو کہ رضاکارانہ یا فنڈ ریزنگ پر، چندے پر چلایا جاتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد اس وقت سچویشن یہ تھی کہ سوشل ورک کے پروفیشنل سوشل ورکر ٹیکنیشین لوگ موجود نہیں تھے۔ سب سے پہلے کراچی میں اقوام متحدہ کے تعاون سے 1952 سے 1953 کے دوران 6 ماہ پر جو اس کی مدت تھی وہ 6 مہینے تھی تربیت کی، ایک کورس جاری کیا گیا۔ اس کورس میں زیادہ تر وہ لوگ شریک تھے جو مختلف سماجی بہبود کے اداروں میں کام کر رہے تھے، مطلب یہ اس میں وہ ادارے تھے زیادہ جو کہ اس وقت موجود تھے، اور ان اداروں کے لوگ آلریڈی جو پڑھے لکھے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس پروفیشنلی سوشل ورک کا نالج نہیں تھا، اس لیے ان کو 6 ماہ کا ایک شارٹ کورس کرایا گیا، جس میں وہی سیلیبس جو کہ ماسٹرز ان سوشل ورک میں پڑھایا جاتا ہے یا پڑھایا جا رہا تھا آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں، تو اس کا کچھ حصہ ان لوگوں کو پڑھایا گیا، اور وہ 65 لوگ تھے جو کہ سوشل ورکر بنیادی طور پر پاکستان میں تیار کیے گئے۔ پھر ان لوگوں کو مزید آگے مختلف اداروں میں تعینات کیا گیا، اور مختلف یونیورسٹیوں میں کورسز شروع کرائے گئے، اور یہ لوگ یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے، اور پھر آگے مزید جو ہے وہ اس طرح لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد 1955 میں پنجاب یونیورسٹی نے سوشل ورک ایجوکیشن کی ابتدا کی۔ یہ ایک مختصر، پہلے یہ ایک 2 سال کا ڈپلومہ کورس کے طور پر جاری کیا گیا، پھر اس کو باقاعدہ ماسٹرز ان سوشل ورک کی ڈگری کا نام دے دیا گیا۔ اور یونیورسٹی آف کراچی جو ہے، انہوں نے سوشل ورک ایجوکیشن 1961 میں شروع کی ہے، تو اس کے لیے ایک شارٹ کورس واز کنڈکٹڈ بائی یونائٹڈ نیشن 1951۔ اب 1950 تک تو سماجی بہبود کے میدان میں حکومت کی طرف سے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا گیا، اور سماجی بہبود کے لیے جو کچھ بھی کام ہوا وہ رضاکارانہ طور پر کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے 1951 میں پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کو درخواست کی کہ وہ چند تربیت یافتہ ماہرین سماجی بہبود پاکستان بھیجیں، اس طرح پاکستان میں پیشہ ورانہ سماجی بہبود کی ابتدا ہوئی۔
1 سال بعد اقوام متحدہ کے مشیر پاکستان آئے جنہوں نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ چونکہ تربیت یافتہ سماجی کارکنوں کا فقدان تھا، اس لیے ان مشیروں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے سماجی بہبود کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ تربیت یافتہ افراد سماجی بہبود کے اداروں میں کام سنبھال سکیں۔ In 1966, Sindh University started social work. In Balochistan, it was started in 1974. یونیورسٹی آف سندھ جو ہے انہوں نے سوشل ورک 1966 میں اسٹارٹ کیا اور بلوچستان یونیورسٹی نے 1974 میں سوشل ورک آفر کیا اور ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک واز اسٹارٹڈ ایٹ یونیورسٹی آف پشاور ان 1978۔ 1978 میں پشاور یونیورسٹی نے سوشل ورک ایجوکیشن کی ابتدا کی ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے سوشل ورک سبجیکٹ پہلی دفعہ 2004 میں تاریخ میں پہلی دفعہ سوشل ورک کی تعلیم کو ابتدا کی ہے یا جاری کیا۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ پاکستان کے ڈگری کالجز میں بھی سوشل ورک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ابتدا میں اس مقصد کے لیے سماجی بہبود کی قومی کونسل مالی امداد فراہم کیا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ اس کی وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، تو اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ طالبات اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کی جو ہسٹری ہے یا پاکستان کس طرح سے معرض وجود میں آیا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کیا کنڈیشنز تھیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے پیچھے ایک طرف اگر مذہبی آزادی چاہیے تھی تو دوسری طرف مسلمان معاشی طور پر سماجی طور پر معاشی طور پر اور پیشہ ورانہ لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک الگ وطن چاہیے تھا اور ان کو ایک الگ اسٹیپ لینا پڑا۔ اب 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت سوائے چند رضاکار اداروں کے سماجی بہبود کا کوئی منظم پروگرام زیر عمل نہیں تھا۔ ان نجی فلاحی اداروں کا کام صرف یتیم بچوں اور مریضوں کی دیکھ بھال تک محدود تھا۔ اب ظاہر بات ہے پارٹیشن کے ٹائم پہ وہ بچے جو کہ جن کے پیرنٹس بچھڑ گئے یا کہیں راستے میں فوت ہو گئے یا پھر کہیں راستے میں مارے گئے تو ان بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری گورنمنٹ نے لی ہوئی تھی۔ برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان بچے عورتیں معذور اور بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ مہاجرین جب قسم پرسی کی حالت میں پاکستان پہنچے تو یہاں سماجی بہبود کا کوئی ایسا ادارہ نہ تھا جو ان کی آبادکاری میں حکومت کی مدد کر سکتا۔ دوسری طرف ان علاقوں کے مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر بہت پسماندہ تھے۔ تعلیم یافتہ ہندو جو اب تک اہم تجارتوں اور ملازمتوں پر فائز تھے، پاکستان بنتے ہی ہندوستان چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس طرح حکومت پاکستان کے سامنے ملک میں امن و امان قائم کرنا اور مہاجرین کی آبادکاری دو بڑے مسئلے تھے۔ اس بات سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ جو نئی حکومت تھی اس دور کی ان تمام حالات کو بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ سماجی بہبود کے اداروں کی غیر موجودگی میں مہاجرین کی آبادکاری کا تمام تر ان کی ذمہ داری حکومت پر تھی، جبکہ اس حکومت کے وسائل بہت کم تھے اور مسائل لامحدود تھے۔ ان حالات کے پیش نظر کچھ مخیر لوگ جو تھے انہوں نے اپنی کچھ ایسوسیشن یا تنظیمیں بنائیں اور ان تنظیموں کے تحت انہوں نے بنیادی طور پر رضاکارانہ طور پر اپنی مدد آپ کے تحت اور سیلف ریزنگ پھر کی، انہوں نے فنڈز سیلف ریز کیے اور پھر اپنے اداروں کو چلایا اور اس طرح سے
جو ضرورت مند لوگ تھے ان کو امداد فراہم کی. جی تو طالبات یہ ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ ہم نے آج دیکھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھیے گا اور اس کو لرن کیجیے گا. اچھا, تھرڈ ایئر آپ لوگوں کے بار بار میسیجز آ رہے ہوتے, ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ایک بچے کو الگ الگ جواب دیا جائے. اچھا, ابھی فی الحال اس وقت جو ایگزام اب ہونے جا رہا ہے, یہ جو اپریل میں ایگزام ہوتا ہے, کمپوزٹ ایگزام ہوتا ہے, جس میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یا پچھلے سال کے جو فیل ہو جانے والی طالبات ہوتی ہیں وہ, یا پھر جو اگلی کلاس کی فورتھ ایئر ہوتی ہے, ان کا ایگزام آن لائن کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے. ابھی تک آپ لوگوں کے پیپر کے متعلق کسی قسم کی کوئی کنفرم نیوز میرے پاس تو نہیں ہے. اگر ہے کہیں گورنمنٹ کے کہیں حلقوں میں پائی جا رہی ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو آن لائن ایگزام ہونے جا رہا ہے یہ صرف فورتھ ایئر کا ہے. آپ لوگوں کا جو ریگولر ایگزام, ریگولر تھرڈ ایئر کا ایگزام ہے, آپ کا الگ ہوگا اور ان سے سیپریٹ ایگزام ہوگا. یہ آن لائن ہوگا یا پھر مینول ایگزام جیسے پہلے ہوتا ہے, یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.